بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ کچہری نوشہرہ میں. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی وطن پارٹی کی صوبائی رہنما اور ممتاز قانون تھانیہ گل ایڈوکیٹ صاحبہ. ان سے ہم خواتین کے سیاسی اور معاشرتی کردار کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ میڈم. میڈم, ایک خاتون وکیل کی حیثیت سے آپ ایک مردوں کے ایک معاشرے میں آپ اپنے سروائیول کی آپ جنگ لڑ رہی ہے, اپنے لیے ایک شناخت آپ نے بنائی ہے اور آگے بھی آپ نے کام کرنا ہے. تو اس سفر میں کتنی مشکلات آپ نے فیس کیے اور کیا آپ آسانی سے اس مقام تک پہنچے؟ کیسا لگا آپ کا یہ ایکسپیرینس؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے میرے آفس. دیکھیے جی, عورتوں کا ہمارے معاشرے میں باہر آنا بہت مشکل کام ہے, اور اسپیشلی جب وہ وکالت کر رہی ہوں یا وہ سیاست کے شعبے میں آنا چاہتی ہوں, بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں, بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو اپنی فیملی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اور پھر جب آپ اپنی گھر سے نکلتے ہیں, جب تک معاشرہ سپورٹیو کردار ادا نہیں کرتا تب تک آپ اپنے ٹاسک اور اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکتے. جہاں تک میری بات ہے تو یقیناً ہم چونکہ پختون فیملی ہیں, اور ظاہر ہے ہمارے پختونوں کو یہ بات ایکسیپٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی یا بہن جو ہے وہ باہر آئے, باہر وہ فیلڈ میں کام کرے اور وہ اس طرح سے میڈیا پہ بھی آئے. تو کافی مشکلات تھیں, لیکن میں اپنی بات کروں گی کیونکہ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور آج جو میں آپ کے سامنے ہوں, آج جو میں نے اپنا سیاسی کیریئر سٹارٹ کیا, تقریباً 10 سال مجھے سیاست میں ہو گئے, اور اس طرح وکالت میں کافی ٹائم مجھے ہو گیا. تو سب سے پہلے سپورٹ مجھے اپنی فیملی نے کیا, اور ہمارے جو والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, سب نے مل کر بہت سپورٹ کیا, سب نے حوصلہ دیا. اور خوش قسمتی سے مجھے سچ اس طرح کی چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. مجھے یہاں پہ آفیشیل انوائرمنٹ بہت سپورٹیو ملا, اور پھر جب میں قومی وطن پارٹی میں گئی تو پارٹی کا ماحول بہت سپورٹیو ملا. لیکن اوور آل جب ہم بات کرتے ہیں عورتوں کی, تو بہت ساری مشکلات ہیں, بہت سارے چیلنجز ہیں. اور میں سب سے یہ درخواست کروں گی کہ جو بھی عورتیں کسی بھی فیلڈ میں ہوں تو آپ ان کی رسپیکٹ کریں, کیونکہ بہت مشکل سے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور پھر کسی فیلڈ کو وہ چوز کرتی ہیں, چاہے وہ بڑی سیٹ ہو یا چھوٹا کام ہو, جو بھی ہو, لیکن وہ اپنے سروائیول کے لیے, اپنے خاندان کے سروائیول کے لیے وہ باہر نکلتی ہیں. تو سپورٹیو کردار ہونا چاہیے سب لوگوں کا. اور معاشرے کی ترقی بھی تب ہوتی ہے جب مرد اور عورت دونوں مل کے کام کریں. تو میرے خیال میں چیلنجز کے باوجود جو ہے وہ وکالت میں بھی فیمیل لائرز کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور سیاسی اویئرنیس بھی آ رہی ہے. جی اچھا, ایک تو رول جو آپ نبھا رہی ہیں کہ بطور ایک وکیل, بطور ایک پولیٹیکل ورکر, اور آپ ایک لیڈنگ رول آپ وہ کر رہی ہو. ساتھ میں جب ہم عمومی طور پر خواتین کی ہم بات کریں, آپ اس نظام انصاف کا ایک حصہ ہیں, آپ ایک وکیل ہیں, آپ پریکٹسنگ لائر ہیں آپ. تو خواتین کے جو عام جو مسائل ہیں جن کی وجہ سے ان کو عدالتوں تک ان کو آنا پڑتا ہے, تو جیسے ان کے وراثت کے مسائل ہیں, پھر ان کے جو آئلی جو معاملات ہوتے ہیں, جو فیملی لاز ہوتے ہیں, اس ضمن میں جب آپ خواتین کو دیکھتی ہیں عدالتوں میں, تو کیا ان کا جو ہمارا موجودہ جو نظام انصاف ہے خواتین کے تمام جو مسائل کا حل یہ نکال رہی ہے؟ آپ اس سے مطمئن ہیں بطور ایک خاتون وکیل کے, اور خود بھی خاتون ہیں اور ساتھ آپ وکالت بھی آپ کر رہی ہیں, تو اس پر آپ کا کیا وہ ایکسپیرینس ہے؟ جی بالکل. ہمارے اگر ہم ویمنز رائٹس کی بات کریں تو ویمن رائٹس کو بہت کم لوگ مانتے ہیں ابھی تک. اگر وراثت کی ہم بات کریں یا اگر شادی کے بعد حق مہر کی بات کریں تو میرے خیال میں مرد حضرات افسوس کے ساتھ وہ اس کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں یا بہت مشکل سے مانتے ہیں. بہت کم فیملیز ہوتی ہیں, بہت کم مرد ہوتے ہیں جو ماں بہن بیٹی کا حصہ مانتے ہیں اور حق مہر پہ وہ بیلیو کرتے ہیں. میرے خیال میں اگر ہماری اسلامی نالج بھی ہو تو حق مہر کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. وہ شادی میں میرے خیال میں شادی حق مہر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو اس بات پہ سب لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے.
دوسری بات یہ ہے کہ فیملی کوڈز کی بنیاد بھی ہمارے جو معاشرے میں شادی شدہ عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو زیادتیاں پاسٹ میں ہوئی جو ابھی ہو رہی ہیں، تو فیملی کوڈ کی بنیاد اس وجہ سے رکھی گئی تاکہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے اور یہاں پہ انصاف مانگ سکے، کیونکہ میرے خیال میں عورتوں کے پاس کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ وہ صحیح طریقے سے اپنے حق کا دفاع کر سکیں، اپنا حق مانگ سکیں، اور فیملی کورٹ جو ہے وہ کافی حد تک عورتوں کو انصاف دینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ جی اچھا میڈم، آپ کا چونکہ سیاسی رول بھی ہے تو اگلا سوال میں اس حوالے سے میں کروں کہ آپ قومی وطن پارٹی کی صوبائی کیبنٹ میں بھی رہ چکی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی قیادت کے اب آپ قریب ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو خیبر پختونخوا میں جو ایک سیاسی ماحول ہے نا، ہر طرف جہاں بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں ہمیں ایک ہی پارٹی کے لوگ ملتے ہیں، وہی عوام سے لے کر ان کے سیاسی کارکن تک، رہنما تک، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبہ تحریک انصاف کے نام ہے۔ تو آپ آگے اب کیا آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ قومی وطن پارٹی ہو یا اس طرح دوسرے جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں ان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، سیاسی مستقبل، سیاسی سفر کبھی ختم نہیں ہوتا کسی بھی سیاسی پارٹی کا، اور مستقبل کو ہم تاریک نہیں کہہ سکتے کیونکہ سیاسی پارٹیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، سیاسی جد و جہد ہمیشہ جاری رہتی ہے چاہے کسی کی بھی حکومت ہو۔ تو میرے خیال میں قومی وطن پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے، اور ہمارے جو ورکرز ہیں وہ جینون ورکرز ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا میسیج لوگوں کو دے رہے ہیں۔ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو ظاہر ہے ان کی حکومت ہے، ان کا ووٹ بینک زیادہ ہوگا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی سیاسی جد و جہد ختم کر لیں، کیونکہ سیاسی کارکن جو ہیں وہ ہمیشہ کسی بھی حالات میں وہ اپنا سیاسی سفر جاری رکھتے ہیں، وہ سیاسی جد و جہد کرتے ہیں، اپنا میسیج لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور قومی وطن پارٹی بھی اپنا کام کر رہی ہے، اپنا میسیج ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، اور اپنا سیاسی جد و جہد ہم جاری رکھیں گے۔ اچھا میڈم، یہ جو موجودہ صوبائی حکومت ہے یہ تحریک انصاف کی 2024 کے الیکشن سے پہلے بھی اس جماعت کی حکومت تھی، بلکہ 2013 سے، اور اب یہ 2024 کا بھی تقریباً آخری مہینے چل رہے ہیں، تو یہ ان تمام جو 11 سال کا اگر ہم جائزہ لیں اور آپ اگر اس میرے سوال کا جواب دیں تو یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے؟ آپ کتنے مارکس اس حکومت کو دیں گے آپ؟ دیکھیے، تحریک انصاف والوں پہ تو لوگوں نے کافی بھروسہ کیا، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس ووٹ بینک کی قدر کریں۔ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس بہت زیادہ ووٹ بینک ہے، لیکن وہ لوگوں کی قدر نہیں کر رہے، اس ووٹ بینک کی قدر نہیں کر رہے۔ وہ سارے جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی بجائے ہلہ گلہ، شور شرابہ، اور یہ سب مطلب یہ کب تک چلے گا؟ ان کو چاہیے کہ وہ ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کریں، اس صوبے کے عوام کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ جس طرح پنجاب والے بار بار تنقید کرتے ہیں کہ صوبے کے عوام جو ہیں وہ بیچارے رول رہے ہیں، ان کو کوئی ان کو آسرا نہیں مل رہا کہ وہ کیا کریں۔ تو یہی حکومت، جو حکومت کے لوگ ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عوام پہ ترس کھائیں، ان کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ ان لوگوں نے بہت جذبے کے ساتھ ان کو ووٹ دیا تھا، کافی حد تک دیا تھا، لیکن اب ان کو چاہیے، اگر ان کو اپرچونٹی ملی ہے، جس طرح سے بھی ان کو اپرچونٹی حکومت کی ملی ہے، تو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کریں، صحیح معنوں میں حکومت کریں، ترقی کی راہ سب لوگوں کے لیے ہموار کریں، اور بجائے اس کے کہ شور شرابہ ہو اور اس طرح کے جو واقعات ابھی ہو رہے ہیں، تو یہ سب میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ میڈم، کچھ سالوں سے ایک اور فنومینا ہمارے خیبر پختونخوا کی سیاست میں داخل ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے نام سے ایک پشتون تحفظ مومنٹ ایک تنظیم بنی، اس کی ایکٹیویٹیز اب دن بدن وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ اس تنظیم کی سرگرمیوں کو، ان کی جو سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی میں آپ بھی سمجھتی ہیں کہ پختونوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یا اس نعرے کو لے کے یہ محض اپنے لیے ایک اسپیس پیدا کرنے کے لیے اس نعرے کو استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، پشتونوں کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر ہم پی ٹی ایم کو تھوڑی دیر کے لیے اس سوال سے نکال دیں اور ہم دیکھ لیں کہ پشتونوں کے ساتھ پاسٹ میں کیا ہوا ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے، ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ایون پنجاب سے کتنے پیچھے ہیں، ہم سندھ سے کتنے پیچھے ہیں، تو انصاف تو کبھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ تو میرے خیال میں ہر ایک گروہ کو، ہر ایک تحریک کو
یہ ان کا جمہوری حق بھی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور صرف پی ٹی ایم کی بات نہیں ہے، ہر پشتون کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، کیونکہ ناانصافی ہمارے ساتھ ماضی میں بھی ہوئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے۔ جی میڈم، آپ ایک وکالت بھی کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیاں بھی آپ کی ہیں، اب آپ نے کچھ فلاحی کاموں کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو اپنے جو فلاحی ایجنڈا ہے آپ کا، اس کے حوالے سے ہمیں مختصراً بتا دیں۔ جی، فلاحی کام تو میں الحمدللہ بہت عرصے سے میں کر رہی ہوں، لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، میڈیا پہ آ جائیں، اور سوشل میڈیا کو میں یوز کر سکوں اس میں، کیونکہ جتنے بھی ہم فلاحی کام کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے، تو اس میں ہم نے ایک ٹیم ورک کے ساتھ اتنا کام نہیں کیا۔ اب ہم ایک ٹیم کو بنانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں نے تانیہ گل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم 10-12 دن میں ایک پروگرام آرگنائز کریں گے، لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مہنگائی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور غریب لوگ جو ہیں ان کو 3 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا۔ ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم ایک ڈرائیو کریں گے بستروں کے حوالے سے، کمبل کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں میڈیا پہ شیئر کروں گی پھر۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ۔